ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يقول المنافقون للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا صدق الله مولانا العظيم وقال تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. حضور سيدي مرشدي ومولاي حضرت قبلہ طول اللہ عمرہ مع الصحة والعافیہ. محترم بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم سبوں کو پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک امت میں پیدا فرمایا اور اس امت میں پیدا ہونے کا فخر عظیم عطا فرمایا. الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے آپ کو اور ہم کو کامل اللہ والوں کی نسبتیں عطا کیا اور ان اللہ والوں کی محفلوں میں اور ان کی صحبتوں میں بیٹھنے کا شرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو عطا فرمایا. الحمدللہ. بات کی شروعات یہاں سے کرتے ہیں کہ امام دو طرح کا ہوتا ہے. ایک وہ ہوتا ہے جو لوگوں کے جسموں کا امام ہوتا ہے اور دوسرا وہ ہوتا ہے جو لوگوں کے دلوں کا امام ہوتا ہے. جو لوگوں کے جسموں کا امام ہوتا ہے اس کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ جسموں کو خود جیسا کر رہا ہے دوسروں کے جسموں کو بھی اس طرح بنا دے. مطلب یہ ہے کہ جب امام ٹھہرے پیچھے والوں کو بھی وہ ٹھہرائے. جب یہ امام رکوع میں جائے پیچھے والوں کو بھی رکوع میں لے جائے. جب امام یہ سجدہ کرے پیچھے والوں کو بھی سجدہ کرائے. مطلب جس طرح اس کا جسم جو ہے کام کر رہا ہے پیچھے والوں کا جسم بھی اس طرح کام کرائے. یہ جسم کے امام کا کام ہوتا ہے. ایک امام وہ بھی ہوتا ہے جو دلوں کا امام ہوتا ہے اور اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ جس طرح اس کا دل یاد حق میں یافت میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں اللہ کے دین میں اللہ کے عشق میں اللہ کے شہود میں جیسے جیسے اس کا دل پلٹ رہا ہے وہ اپنے مریدوں کا دل بھی پلٹاتا ہے. یہ کون ہوتا ہے؟ یہ دلوں کا امام ہوتا ہے. اب آپ کہیں گے کہ یہ کون سی بات ہے، کون سی دلیل سے بات کر رہے ہیں آپ؟ تو یاد رکھیے جو سلسلے نوریہ والے ہوتے ہیں ہوا میں تیر نہیں مارتے بلکہ آپ کو پوری دلیل سے بات کیا کرتے ہیں. قرآن پاک کی میں نے جو آپ کے سامنے آیت پڑھا ہوں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، کیا کہتا ہے؟ یوم یقول المنافقون للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ بروز قیامت جو منافق لوگ ہوں گے وہ ایمان والوں کو دیکھیں گے اور ایمان والوں سے کہیں گے اے ایمان والو ذرا ہم پہ بھی نظر کرم کرو، ہم تمہارے نور سے کچھ اقتباس کر لیں، ہم تمہارے نور میں سے کچھ نور حاصل کر لیں. ان سے کہا جائے گا لوٹ جاؤ، جب دنیا میں تم کو موقع ملا تھا، دنیا میں تم کو لوٹنے کا موقع ملا تھا، دنیا میں نہیں لوٹا، یہاں کے کیا لوٹو گے؟ یاد رکھو منافقین وہ لوگ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں ادا کیا کرتے تھے. مطلب یہ ہے کہ سرکار کو اپنے جسم کا تو امام بنایا لیکن سرکار کو اپنے دل کا امام نہیں بنایا. قرآن کہتا ہے اگر تم جسم کا امام بنا لیے سرکار کو لیکن دل کا امام نہیں بنائیں گے قسم خدا کہ تم ہرگز کامیاب نہیں ہو سکو گے. کیا پتا چلا؟ یہ قرآن ہے، کوئی کھیل اور کتاب کی بات نہیں ہے، کھیلوں کی کتاب نہیں ہے. کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ صرف جسموں کا امام بنانے سے کام نہیں چلنے والا. اپنے ہاتھ کو جب تم نے پیر کے ہاتھ پہ رکھا ہے یاد رکھو صرف جسم کو بیچنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اپنے دل کو پیر کے حوالے کیا کرو. جس طرح پیر کا فیضان جو ان کے دل میں اتر رہا ہے اس کو لوٹنے کی کوشش کیا کرو. اگر اب نہیں لوٹیں گے قیامت کے دن پچھتانے کے علاوہ کچھ ہاتھ آنے والا نہیں ہے.
قیامت کے دن بھیک مانگیں گے منافقین جو صرف جسم کی اتباع کیا کرتے تھے, جو صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جس طرح جسم تھا اس طرح اپنے جسم کو بناتے تھے, دل کو نہیں بناتے تھے. وہ لوگ پچھتائیں گے, قرآن کہتا ہے وہ لوگ کہیں گے تھوڑا سا نظر کرم کر دو اور وہ نور دے دو جو نور تمہارے پاس ہے, وہ نور دے دو جو تمہارے دلوں میں ہے. ارے ہم کو بھی ذرا اپنے دل کے ایمان کے جو ہے پیروی کرنے والے میں بنا دو. کہا جائے گا اب تم کو کچھ نہیں ملنے والا, جو ملنا تھا دنیا میں ملنا تھا. جب پردہ ہے تب تلاش کرو, پردہ اٹھنے کے بعد کوئی تلاش نہیں ہوگی. پردہ اٹھنے کے بعد صرف نتیجہ ہوگا, وہاں پر کوئی تلاش باقی نہیں رہے گی. ہارون رشید جو بادشاہ ہے مسلمانوں کا, آپ کو بتا رہا ہوں امام دو طرح کے ہوتے ہیں. ہارون رشید کیا کیا, امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جو اہل بیت کے اماموں میں سے ایک امام ہیں, موسیٰ کاظم کے پاس جاتے ہیں. ہارون رشید جا کر کہتا ہے, موسیٰ کاظم علیہ السلام خانہ کعبہ میں بیٹھے ہوئے تھے, خانہ کعبہ کے حرم میں بیٹھے ہوئے تھے. جا کے کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ آپ لوگوں سے بیعت کیا کرتے ہیں. پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا, بادشاہ اگر کوئی بنتا تو وہ بھی بیعت لیتا لوگوں کی, بادشاہت کی بھی ایک بیعت ہوا کرتی تھی. تو اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ لوگوں کی بیعت کیا کرتے ہیں, یعنی میں بادشاہ ہوں اور آپ میرے خلاف لوگوں کی بیعت کر رہے ہیں. موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, نعم انت امام الاجسام وانا امام القلوب. آپ نے فرمایا کہ ہاں میں بھی بیعت کر رہا ہوں, لیکن میری بیعت میں تیری بیعت میں زمین و آسمان کا فرق ہے. تو لوگوں کے جسموں کی بیعت لیتا ہے, میں لوگوں کے دلوں کی بیعت لیا کرتا ہوں. میری بیعت کچھ اور ہے, ہمارا دھندا کچھ اور ہے. ہمارا دھندا لوگوں کے مال سے نہیں ہے, ہمارا دھندا لوگوں کے جسموں سے نہیں ہے. ہم کو تو ان کے قلوب کو بنانے سے کام ہے. ہمارا کام کیا ہے, صرف بڑی باتیں سننا نہیں ہے. ہمارا کام کیا ہے, ہمارا کام اللہ والوں کے پاس آتے جاتے رہنا ہے. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت اللہ تعالیٰ میرے سے محبت کرنا بولے تو میں کیا کرنا, اللہ میرے سے محبت کرنا بولے تو میں کیا کرنا. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے بندے, اگر تو یہ چاہتا ہے کہ اللہ تجھ سے محبت کرے تو اللہ والوں کے پاس آتے جاتے رہا کرو. وہ شخص نے پوچھا کہ حضرت سمجھ میں نہیں آیا, اللہ والوں کے پاس آتے جاتے رہنے سے اللہ میرے سے کیسے محبت کرے گا. تو مولانا روم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہر وقت اپنے ولیوں کے دل کو دیکھتا رہتا ہے. اپنے ولیوں کے دل پر اللہ کی نظر ہوا کرتی ہے. جب تو اللہ کے ولیوں کے پاس آتا جاتا رہے گا, اگر تیرے بارے میں ایک لمحہ بھی ان کے دل میں خیال آ جائے اور اسی وقت ان کے دل پر اللہ کی نظر پڑ جائے, جس وقت تیرا خیال ان کے دل میں ہو اور اللہ کی نظر کرم ان کے دل پر ہو, یاد رکھنا وہ ایک نظر کرم تیرے لیے کافی ہو جائے گی. اللہ تجھ سے بھی محبت کرنے لگ جائے. محترم بزرگوں, یہ صرف کھیل تماشے کی باتیں نہیں ہیں, یہ خانقاہیں لگا کر, یہ مصیبتیں جھیل کر ہم کو کیا ضرورت ہے کہ آپ کے پیچھے اتنی محنت کریں. کیا ضرورت ہے, اگر ایک اچھی بڑی مزید پکڑ لیا جائے, آرام سے ماہانہ 30,000 35,000 کما لیا جائے, کیا ضرورت ہے اتنی محنت کرنے کی. صبح سے شام تک آئے, آپ کے پیچھے لگے, آپ کے لوگوں, آپ کے جو ہے دلوں کو سنوارنے کی کوشش کرے. کیا ضرورت ہے ہمارے پیر کو بتائیے آپ. ہاں, قرآن کہتا ہے ایک ضرورت ہے, ایک ضرورت ہے, بس اسی ضرورت کے پیش نظر یہ سب کیا جا رہا ہے. کیا ضرورت ہے, قرآن کہتا ہے اب من کان میتن فاحییناہ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس. اے لوگوں, جب تم کو نور مل گیا, وہ نور لے کے خاموش میں بیٹھو. یمشی بہ فی الناس, وہ نور لے کر لوگوں میں گھوما کرو. قرآن کہتا ہے وہ نور لے کر لوگوں میں جایا کرو, اس نور کو لوگوں میں بانٹا کرو. جب تم اس نور کو لوگوں میں بانٹو گے, تمہارا مقام ہم بڑھا دیں گے. کیا نور ہے وہ, کیا نور ہے وہ, کس نور کی بات ہو رہی ہے, ذرا ہم اس پہ توجہ دینا. یہ بھی ایک لائن ہے, یہ بتا رہا ہوں میں آپ کو. ہم تعلیم دینے والے لوگ نہیں ہیں, تعلیم تو ہمارے پیر سے سنتے ہیں. خالی آپ کو بتا رہا ہوں یہ بھی کچھ ہے, اور ایسا کچھ ہے جو آپ نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا, اور ایسا کچھ ہے جو زندگی میں ہم نے کبھی نہیں سنا. کیا فرمایا اللہ نے, ایمان والوں کے لیے وہ جزا ہے نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کے دل میں خیال گزرا.
ہم نے ایسی ایسی جزائیں اٹھا کے رکھی، ما لا رأت عین ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، او کما قال، سرکار نے فرمایا ایسا بدلہ ہے ایمان والوں کے لیے، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی کے دل پر اس کا احساس ہوا، ایسا بدلہ ہم ایمان والوں کو دیں گے۔ ذرا غور بھی تو کرو وہ کیا بدلہ ہوگا، ہم کو کہیں کو نہیں مل رہا، ہم بھی تو ایمان والے ہیں، ہمارے کو ملنا چاہیے، کیوں نہیں ملا؟ پتا چلا ہم ایمان والوں کے پاس تو آئے لیکن ابھی ایمان والے نہیں بنے، ہم منافقوں کی طرح بن گئے۔ سرکار کے پاس وہ بھی آتے تھے، اپنے جسموں کا امام سرکار کو انہوں نے بنایا، دلوں کا امام سرکار کو نہیں بنایا۔ جب تک پیر کو صرف جسم کے حد تک رکھو گے خدا کی قسم کامیابی نہیں ملنے والی۔ جب پیر کے دل کی طرح اپنے دل کو بنانا شروع کر دیں گے، جب پیر کا آئینہ بننا شروع کر دیں گے، ہائے ہائے، یاد رکھو میرے دوستو، اس وقت آپ کو کہیں کامیابی ملے گی۔ کامیابی کیا ہے یہ بھی تھوڑا سا بتا دوں آپ کو، بات ختم کر رہا ہوں، 2-3 باتیں ہیں۔ کامیابی کس کو بولتے ہیں؟ ہم یہ سمجھ رہے کامیابی کا مطلب یہ ہے کہ اگر عام انسان ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ دنیا میں پیسے مل جانا، تھوڑا اگر انہیں مومن ہے، تھوڑا اہل طریق کی لائن میں ہے، انہیں یہ سمجھتا ہے کامیابی کا مطلب مغفرت ہو جانا، یا کامیابی کا مطلب جنت مل جانا، یا کامیابی کا مطلب دوزخ سے بچ جانا۔ یاد رکھو قرآن اس کو کامیاب نہیں کہہ رہا ہے، قرآن اس کو بول رہا ہی نہیں کامیاب۔ قرآن تو یہ کہتا ہے ارے لوگوں کامیابی تو کچھ اور ہے، تم کسی اور لائن میں چلے گئے، تمہارے کو صراط مستقیم پر جانے کے لیے ہم نے بھیجا تھا، اہدنا الصراط المستقیم کہہ کر دعائیں مانگنے کا ہم نے حکم دیا تھا، لیکن افسوس کہ تم سیدھے راستے پہ جاتے جاتے بھٹک گئے۔ فرمایا وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، جس کو ہم بھٹکانا چاہتے ہیں اس کو ولی عطا نہیں کرتے۔ کیا بھٹکانا ہے حضرت؟ کیا جنت نہیں دیتے آپ؟ بھٹکنا بولے تو کیا ہے، کیا جنت نہیں دیتے؟ نہیں، جنت دیتے۔ اگر جنت نہیں دیے، کتنے ایسے مسلمان ہیں جو مریدہ نہیں ہیں، دیکھو کتنے ایسے لوگ ہیں جو سلسلے سے وابستہ نہیں ہیں، کیا ان کو جنت نہیں ملتی؟ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ ہر کلمہ پڑھنے والا ایک دن جنت میں جائے گا، ہر کلمہ پڑھنے والا جنت میں جانا ہے۔ پھر یہ کون سا بھٹکنا ہے جس کو اللہ بھٹکنا کہہ رہا ہے؟ پتا چلا یہ جنت میں جانا یا نہیں جانے سے اس کا کوئی تعلق نہیں، یہ بھٹکنا کچھ اور ہے، یہ ہدایت کچھ اور ہے۔ کہا حدیث مبارک ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں جنت میں کچھ جنتیاں ہیں جن سے اللہ ناراض ہے۔ ہائے ہائے، معلوم کیا چلا، وہاں جا کے بعد بھی انہیں گمراہ ہے، وہاں جانے کے بعد بھی انہیں گمراہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہے جنتیوں سے۔ پوچھا گیا خدا کیوں ناراض ہے؟ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے یہ میرے نیک بندے، میں نے ان کو جنت عطا کر دیا، یہ جنت کی نعمتوں میں پڑ گئے، جنت کی لذتوں میں پڑ گئے، یہ حوروں کے اس میں جا رہے ہیں، یہ محلات اور قصور کے پیچھے جا رہے ہیں، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں، میرے کو کوئی پلٹ کے دیکھنے والا نہیں۔ ارے جنت میں آ کے بھی یہ لوگ بیکار ہے، جنت میں آ کے بھی یہ لوگ گمراہ ہو رہے ہیں۔ اہل طریق کی بات کر رہا ہوں، ورنہ عام مسلمان کے لیے تو کامیابی ہے جنت ملنا، عام مسلمانوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، آپ ذہن میں رکھ لو۔ بعد میں یہ نہیں بولنا ارے جنت میں جانے کو بھٹکنا بولے، ایسا نہیں ہے، عام لوگوں کے واسطے کوئی وہ کامیابی ہے۔ اہل طریق کے لیے بات کر رہا ہوں، جب ہم نے دلوں کے امام پر بیعت کیا ہے، دلوں کے امام کے ہاتھ پہ بیعت کیا ہے، اب ہمارا کیا کام ہونا چاہیے؟ نہ جنت کی خواہش ہو، نہ دوزخ سے بچنے کی خواہش ہو۔ روایتوں میں آتا ہے، حدیثوں میں آتا ہے، کچھ لوگ ہوں گے ایسے جنت میں بھی کہیں گے کہ اے اللہ ہم کو جنت میں مزہ نہیں آ رہا۔ سوچ کے دیکھو وہ بھی کچھ ہے جنت میں جن کو مزہ نہیں آ رہا، ایسے بھی کچھ لوگ ہیں بولے کہ اے اللہ جنت میں مزہ نہیں آ رہا ہے۔ اللہ کہے گا کہ کیا بات ہے، محلات ہے، قصور ہے، نعمتیں ہیں، پھل ہے، ہر چیز ہے، پھر مزہ کیوں نہیں آ رہا ہے؟ کہیں گے کہ اے اللہ یہ محلات تو بے شک ہے، حور ہے، قصور ہے، لیکن دنیا میں جو ہم نے عبادت کیا تھا اس واسطے تو نہیں کیا تھا، دنیا میں جو تیری عبادت کیا تھا اس محلات کو دیکھ کر تو عبادت نہیں کیا تھا، دنیا میں جو تجھ کو راضی کرنے کے لیے جو مجاہدہ کیا تھا، جو نفس کو اپنے تکلیفوں میں ڈالا تھا، اس وجہ سے تو نہیں ڈالا تھا کہ جنت ملے گی، ہم نے کسی اور مقصد کے لیے ڈالا تھا۔ کہا کہ وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ والے کہیں گے کہ اے اللہ وہ مقصد تجھے دیکھنا تھا، تجھے دیکھنا تھا۔ دنیا میں جب تھے پردوں میں دیکھا کرتے تھے، جب جنت میں آئے ہیں تو بے پردہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ حدیثوں میں آتا ہے ایمان والوں کو بلا کر 70,000 پردے اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھا دیتا ہے، اپنا جلوہ ایمان والوں کو بڑھاتا ہے۔ یہ ہدایت ہے، یہ ہدایت ہے کہ بندہ اللہ کو پالے،
بندہ اللہ سے مل جائے. جب اللہ سے نہ ملے جنت میں جانے کے بعد بھی اللہ اس سے ناراض ہے. جنت میں جانے کے بعد بھی ایمان والے کی طلب اور ایمان والے کی طلب صرف اللہ کے لیے ہو, نہ جنت کے لیے ہو, نہ جنت کے کھلونوں کے لیے ہو. کامل رحمت اللہ علیہ نے کیا خوب کہا, جنت کے کھلونوں سے دل اس کا بہل جائے, جنت کے کھلونوں سے دل اس کا بہل جائے, دیوانہ نہیں اتنا دیوانہ محمد کا. ارے یہ دیوانہ کچھ اور ہے, یہ وہ دیوانہ نہیں ہے جو دنیا کی چیزوں سے بھٹک جائے. یہ دیوانہ تو کچھ اور دیوانہ ہے, اس کی دیوانگی پہ لاکھوں لوگوں کی عقلیں قربان ہو. یہ ایسا دیوانہ ہے لاکھوں عقل والے میں کہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ خدا کا عشق رکھنے والا دیوانہ ہے, اللہ کے رسول کی محبت کو رکھنے والا دیوانہ ہے. اللہ والے ہم کو وہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. اتنی بڑی ڈگری اللہ والے دینا چاہ رہے ہیں, ہم ہے کہ نہیں ہمارے یو کے جی میں پاس کرا دو بس سے بولتے ہیں. اللہ والے ارے بھائی ڈگری لے میاں, تو بولے نہیں ڈگری نہ کو, یو کے جی میں پاس ہو گئے تو ہمارے لیے کافی ہے. کیا کریں گے اللہ والے؟ دیکھیے ایک مثال دیتا ہوں. جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے 1 سال کا 2 سال کا, بڑے لوگوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس کا ہاتھ پکڑ دے, بس چلنا اس بچے کو ہے, چلنا اس بچے کو ہے. اگر انہیں نہیں چلا زندگی میں کبھی چلنا نہیں سیکھتا, انہیں زندگی میں کبھی چلنا نہیں سیکھتا. انہیں بڑے لوگوں کا کام صرف ہاتھ پکڑنا تھا, پکڑ لیے, آپ نے ہاتھ کو دے دیا, بڑے لوگوں نے ہاتھ کو پکڑ لیا. آپ کا کام یہ ہونا کہ اب چلنا سیکھنا. اگر نہیں چلیں گے ایسے ہی بیٹھے رہیں گے, ٹوٹے ہوئے تو بھی آپ چلنا نہیں سیکھتے. جب وہ بچہ چلنا شروع کرے گا اور رینگتے رینگتے جب چلے گا اس میدان میں, اللہ والے گرنے نہیں دیں گے, اللہ والے ہاتھ پکڑیں گے, قدم قدم پر اس کو سنبھالیں گے. جب یہ چلتے چلتے پھر ایک مقام وہ بھی آئے گا. ایک وقت تھا کہ چلنے نہیں آ رہا تھا, ایک وقت یہ ہے کہ دوڑ کے بھاگ کے جا رہا ہے. قرآن کہتا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ, بھاگو اللہ کی طرف. بھاگو, کیا بھاگنا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا. لوگ بولتے نماز کو بھاگو بول رہے, کہاں ہے نماز کا لفظ؟ فَفِرُّوا إِلَى الصَّلَاةِ نہیں ہے, فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ ہے. اللہ کی طرف بھاگو. کیا بھاگنا ہے اللہ کی طرف سمجھ میں نہیں آیا. یہ عقل والوں کو سمجھ میں آنے والی کتاب نہیں ہے, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں کو سمجھ میں آنے والی کتاب ہے. اور ہم بھی جب دیوانے بنیں گے اللہ والے ہم کو بتائیں گے. الغرض بتانے کا مقصد میں یہ بتا رہا تھا, قرآن پاک میں جو آیت ہے وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ, جو میں نے ابھی پڑھا, اللہ ان کو نور دیتا ہے, وہ نور لے کر لوگوں میں چلتے پھرتے ہیں. اللہ والے اس کی تفسیر کرتے ہیں نوراً, نوراً ای اماماً یؤتم بہ. نور کا مطلب کیا ہے؟ نور کا مطلب ایک امام ہے. کون سا امام؟ جسموں کا امام نہیں ہے, یہ دلوں کا امام ہے. جسموں کا امام جسموں کو بناتا ہے, دلوں کا امام دلوں کو بنایا کرتا ہے. یہ وہ دل کے امام ہیں جو لوگوں میں گھومتے ہیں. یمشی بہ فی الناس, اس نور کو لے کر وہ امام, وہ اللہ والا, وہ دلوں کا بادشاہ, وہ دلوں کو رکھنے والا, دلوں کا امام ہے, لوگوں میں پھرتا ہے. کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا. ارے یہ اللہ والے کا مقام کہاں ہے اور اس شخص کا مقام کہاں ہے جو جسموں کے امام کے پیچھے تو لگا ہوا ہے لیکن اس کو قلب کے امام کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اللہ کہتا ہے کذالک زین للکافرین. کافروں کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ ذرا سوچنے والی بات ہے. قرآن کے ایک ایک لفظ میں سوچنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اشارہ دے رہا ہے صرف جسموں کی پیروی کر کے آؤ گے تو کیا ہے, کفر ظاہر تو نہیں ہوگا, کفر حق تو نہیں ہوگا, لیکن یہ بھی ایک کفر ہے, یہ بھی ایک کفر ہے. تمہارا دل اللہ سے غافل کیسے ہوا؟ تمہارا دل اللہ سے جو ہے بغیر دیکھے کیسا آیا یہاں پر؟ اللہ سے اندھا کیسا رہا آپ کا دل؟ جو وہاں اندھا ہے قیامت کے دن بھی اندھا ہوگا. قرآن کہتا ہے جو دنیا میں اندھا ہوگا وہ قیامت میں بھی اندھا ہوگا. کس بات کا اندھا بتائیے مجھے؟ کیا یہ آنکھوں کی اندھی مراد ہے؟ جو آنکھوں کا اندھا ہے وہ قیامت میں بھی آنکھوں کا اندھا ہے, یہ مراد ہے کیا؟ یہ مراد نہیں ہے. اگر اس طرح ہوگا تو وہ بیچارے پر تو ظلم ہو جائے گا. آنکھ میں دنیا میں بھی اندھا تھا بیچارہ, قیامت میں بھی اندھا ہے. معلوم یہ ہوا یہاں آنکھوں کی اندھی مراد نہیں ہے, یہاں دل کا اندھا پن مراد ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے تمہارا دل یہاں پر زندہ کرو, یہاں پر اس دل کو بینا بناؤ. دل بینا ہو تو دیکھو یہ تماشا دل میں, دل بینا ہو تو دیکھو یہ تماشا دل میں. گھر ہے اللہ کا اور رہتے ہیں آقا دل میں. ذرا سمجھنے کی کوشش کرنا ان باتوں کو, ذرا سمجھنے کی کوشش کرنا ان باتوں کو. یہ باتیں کہاں جائیں گی بزرگوں؟ ذرا غور کرو. اگر ہم اس باتوں پر نہیں چلیں گے, ہماری آنے والی نسلوں کو یہ تعلیم نہیں دیں گے, پھر تو پوری یہ تعلیم ہی ختم ہو کے رہ جائے گی. کس کو دینا ہے یہ تعلیم؟ اگر ہر کوئی صرف ظاہر کے پیچھے بھاگا تو یہ تعلیم کس کو دینا ہے؟
یافت شہود کی منزل کس کو طے کرنا ہے؟ یاد ہے غلط دوام اور یافت حق کی منزل کس کو طے کرنا ہے؟ مشاہدہ مراقبہ کس کو کرنا ہے؟ ہم کو کرنا ہے۔ ہمارا کام یہ ہونا، جب اللہ نے ہم کو اتنا بڑا پیر عطا کیا، دلوں کو سنبھالنے والا اللہ نے امام عطا کیا، اب ہمارا کام یہ ہونا کہ اب اس دل کو ہم سیر پہ لگا دینا، اس دل کو ہم سیر پہ لگا دینا۔ کون سی سیر؟ دنیا کی سیر نہیں، ہاں سیر فی الوجود بھی ایک چیز ہے، سیر فی ذات بھی ایک چیز ہے، سیر فی صفات بھی ایک چیز ہے۔ تعلیمات میں خالی لفظہ رٹ کے رکھ لیے ہم، معلوم ہی نہیں کہ یہ کیا چیز ہے۔ کبھی اپنے دل کو وہاں بھی لگانے کی کوشش کرنا، جب ہم لگائیں گے قسم خدا کی ہمارے دل کی دنیا بدل جائے گی۔ محترم بزرگوں، آخری بات بتا رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو نسبتیں دیا ہے ہم کو پیروں کی، یہ نسبتیں بڑی عالیشان نسبتیں ہیں۔ اس کا احساس اب نہیں ہوگا، جب مریں گے قبر میں جائیں گے، پوچھا جائے گا بتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ کیا تو پہچانتا ہے سرکار کو؟ کیا پہچانیں گے؟ کیا معرفت ہے سرکار کی؟ ذرا بتاؤ آپ، کس نے دیکھا ہے سرکار کو؟ ذرا بتاؤ آپ۔ جب خبر میں جائیں گے تب نسبتیں کام آئیں گی، جب خبر میں پوچھا جائے گا کون ہے پالنے والا، تب اس نسبتوں کا احساس ہوگا۔ میرے پیر بتایا کرتے تھے پالنے والا خدا ہے، تب احساس ہوگا، اب احساس نہیں ہوگا۔ بزرگوں، اس نسبتوں کی قدر کرو، اس نسبتوں کا احساس کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی نسبتیں عطا کیا ہے، دل کے امام اللہ نے ہم کو عطا کیا ہے۔ اب قیامت کا جو ہے جس طرح موقع اللہ نے بتایا کہ منافقین بولیں گے تھوڑا سا دے دو، تھوڑا سا دے دو، وہاں منگنے سے اچھا یہاں منگ لو۔ وہاں بھی منگنا ہے لیکن وہاں منگے تو کچھ نہیں ملنے والا، یہاں منگے تو کچھ نہ کچھ اللہ والے دے دیں گے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، قرآن بول رہا ہے مانگو تو صحیح اللہ والوں سے، یہ اللہ والے رد نہیں کرتے، مانگنے والوں کو عطا کرتے ہیں، مانگنے والوں کو عطا کرتے۔ ہم مانگے تو نہیں، جل سے کچھ نہیں آ رہے یہاں پہ، خانقاہ کو نہیں آتے یہاں پہ، کیا مانگتے اللہ والوں سے؟ ٹھیک ہے، تو اگر معافی چاہتا ہوں آپ سے تکلیف ہوئی، بتانا یہ چاہ رہا ہوں میں کہ یہ بھی کچھ ہے، یہ بھی کچھ ہے، خانقاہ میں یہ ملتا ہے۔ ہم خانقاہوں میں آ رہے ہیں خالی بیزارگی کو آ رہے ہیں، کیا کی ذکر کرنا کہتے بھائی، کیا کی کرنا کہتے بھائی، تو اس طرح آپ مت آؤ۔ جب قسم خدا کی اس بات کا احساس ہوگا کہ خانقاہ میں کیا مل رہا ہے، دنیا کو آپ لاد ماریں گے اور خانقاہ میں تشریف لائیں گے۔ صحابہ اکرام کا معمول بھی تو دیکھو، وہ بھی تو مرید تھے، کیسے مرید تھے؟ دنیا کی کوئی فکر نہیں تھی ان کو، بس آتے مسجد میں بیٹھ جاتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بولتے ارے جا میاں، جا کے کما میاں، بیوی بچوں کو کھلا میاں، وہ بھی ایک فرض ہے تیرے اوپر، جا۔ جب سرکار بولتے تو جلدی جلدی بازار کو جاتے، جو بھی کام کرنا ہے کما لیتے، 1-2 روپئے اس زمانے کے جو کما لیے لا کے گھر میں دے دیے، پھر آ کے مسجد میں بیٹھ گئے۔ بولے یا رسول اللہ، ہم دنیا میں کمانے تھوڑی نہ آئے، ہم دنیا میں جائیداد جمانے تھوڑی نہ آئے، ہم تو آئے تھے کہ وہ نور لے لیں جو آپ کے پاس ہے، سرکار کو نور عطا کر دیں۔ قسم خدا کی کیا بنا دیے سرکار صحابہ کو۔ ایک زمانہ وہ تھا چھوٹی چھوٹی بات میں ایک دوسرے کو قتل کر لیا کرتے تھے صحابہ، چھوٹی چھوٹی بات پر ایک دوسرے سے لڑ لیا کرتے تھے صحابہ، اور پھر جب بنایا سرکار نے ان پتھروں کو تراش کر جب ہیرا بنا دیا تو کیسا بنایا؟ سرکار نے فرمایا اصحابی کالنجوم، ارے یہ وہ لوگ ہیں، نور والے لوگ ہیں، یہ ستارے ہیں۔ فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، اگر تم کو ہدایت لینا ہے، مشاہدہ مراقبہ کرنا ہے، کسی میرے ایک مرید کو پکڑ لو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ محترم دوستو، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، ذرا اپنے عقل کے گھوڑوں کو دوڑانے کی کوشش کیجئے، صرف جنت تک اپنے مقصد کو محدود مت رکھو۔ آپ خالی میرے کو جنت میں جانا ہے، خالی میرے کو دنیا میں کامیاب ہونا ہے، نہیں، صحابہ کا قسم خدا کی یہ مقصد نہیں تھا، صحابہ کا مقصد ایک ہی تھا۔ ایک صحابی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، پوچھنے لگے سرکار قیامت کب آتی؟ قیامت کب آتی؟ سنے ہوں گے نا واقعہ۔ سرکار پوچھے کیا تیاری کرے قیامت کے بارے میں؟ انہوں بولتے ہیں یا رسول اللہ تیاری تو کچھ نہیں ہے، نمازیں تو نہیں ہیں، روزے تو نہیں ہیں، پھر کیوں پوچھ رہا قیامت کے بارے میں؟ یا رسول اللہ تیاری نہیں ہے لیکن محبت ہے، تیاری نہیں ہے لیکن نسبت ہے، تیاری نہیں ہے کچھ نہیں ہے، لیکن ہاں آپ سے محبت کرتا ہوں اور اللہ سے محبت کرتا ہوں، بس اسی محبت کی بنا پر میں یہ امید کرتا ہوں کہ اللہ بخش دے گا۔ سرکار کا ارشاد تو سنو، سرکار فرماتے ہیں جس سے محبت کرتے ہو اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ اب یہ بندہ دنیا میں اللہ سے محبت کرتا تھا، اللہ اللہ بولتے بولتے چلے گیا، کہاں اٹھتا قیامت میں؟ ذرا غور کرو، قیامت میں چھوڑو دنیا میں کیا بن جاتا انہیں ذرا غور کرو۔ قرآن کہتا ہے کیا بنتا انہیں معلوم آپ کو؟ قرآن کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ ارے انہیں کیا بن جاتا تم کو کیا معلوم؟
کیا معلوم کہ انہیں کیا بنتا، انہیں تو ایسا بن جاتا ہے تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ اس سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے، نہ اس کو دنیا کی کچھ ہوش ہے، نہ دنیا والوں کو اس کی کچھ ہوش ہے۔ ہم سمجھ نہیں سکتے اس مقام کو۔ روایتوں میں عربی میں ایک محاورہ ہے، آپ کو بتا دیتا ہوں عربی میں کیا محاورہ ہے۔ الانسان عدو بما جہل، جو بات انسان کو نہیں معلوم نا، انسان اس کا دشمن ہے، یعنی وہ بات کو نہیں مانتا انہیں، کئی کو اس کو خود نہیں معلوم وہ بات، ایک نفی بات معلوم ہوگی تو یہ صحیح ہے کہ جھوٹ ہے، کہ صحیح ہے کہ جھوٹ ہے، کہ کئی کو انہیں خود اس لائن میں نہیں ہے۔ تو ہمارا حال بھی ویسا ہے، ہم یہ لائن میں نہیں ہے نا، اس لیے اگر پیرا ہم کو بتا دیا تو کیا کی بڑی بات بتا دیے، کیا کی غلط بتا دیا ایسا سمجھتے ہم ذرا سمجھنے کی کوشش کرنا، اس لائن میں آنے کی کوشش کرنا۔ ہم خالی نام کے سالک بن گئے ہیں، کام کے سالک نہیں بنے۔ دادا سرکار فرمایا کرتے تھے ہر مرید کو یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کو کامل پیر ملے، اور نوری شاہ کو یہ خواہش ہے کہ ایک عامل مرید ملے، عمل کرنے والا مرید ملے، جو اس راہ میں سیر کر سکے۔ جب دلوں کا امام اس کو ملا ہے، اس دل کو وہ اللہ کی یاد میں، اللہ کی یافت میں، اللہ کے دید میں وہ لگا سکے، اللہ کے عشق میں وہ لگا سکے۔ نوری شاہ ایسے مریدوں کو تلاش کرتا ہے۔ بتاؤ کہاں ہے ایسے مرید جس کی سرکار کو تلاش تھی؟ ہم ہے نہیں ہے، کون بنتے پھر اگر ہم نہیں بنیں گے تو؟ یہ جنریشن تو تھوڑی ہے، اس کے بعد کی جنریشن تو اور خراب ہو جائے گی۔ اگر ہم نہیں بنیں گے تو کون بنیں گے اللہ والے؟ بتائیے آپ۔ ہم کو اس لائن میں آنے کی ضرورت ہے، تھوڑی بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ جب محنت کریں گے، کوشش کریں گے، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ نہ کچھ بدلہ ہم کو عطا کرے گا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جو بھی ہم نے کہا سنا مولا عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے بولنے میں سننے میں اگر کچھ غلطیاں لفظیں ہوئی تو اس کو معاف فرما، ہمارے پیر کو ابجان کو صحت اور عافیت عطا فرما، آپ کی عمر میں برکت عطا فرما، آپ جس طرح ہم کو بنانا چاہتے ہیں اس طرح بننے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔